کو مانتا ہے وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے لیے بھی لفظ جو منو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کیا دونوں کا معنی ایک ہوگا؟ لفظ ایمان جو اللہ کے لیے ہے، اور یعنی جو منو باللہ ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے لیے یؤمنو ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ دونوں کے معنی میں، معنی ایمان میں فرق ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ولایت ادبی لحاظ سے انما حصر ہے، اور اسے قصر افراد بھی کہتے ہیں کہ یہ قصر افراد کے لیے، بعض کہتے ہیں قصر قلب کے لیے۔ یہ علمی اور ادبی اصطلاحات ہیں جو عموماً ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یا ہمارے ساتھی جو اس وادی میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ قصر القلب ہے یا قصر الافراد ہے۔ بعض کہتے ہیں قصر القلب ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اولا اور ارجح یہ ہے کہ یہ قصر الافراد ہے۔ لہذا یہاں پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ولایت جو ہے وہ عام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن جب محدود کر دیا گیا اور اسے ان افراد کے لیے معین کر دیا گیا کہ جو اس آیت میں مقصود ہیں، تو اسے انما کے لفظ سے بیان کر کے بتا دیا گیا کہ یہ ہیں جو صاحبان ولایت ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں آج اسی آیت کے ضمن میں، کہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وہم راکعون ہے، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہم راکعون کے بارے میں ایک عجیب طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ وہم راکعون جملہ مستانفہ ہے، یعنی ایک نیا جملہ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، وہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع دیتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ یعنی یہ کلام عرب کے اصول بلاغت و فصاحت کے سراسر خلاف بات ہے۔ یہ بعض ان کے مفسرین نے یہ کوشش کی ہے اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی، چونکہ یہ غلط فہمی پیدا کرنا بعض حضرات کی بڑی شاطرانہ ایک کوشش ہوتی ہے، ایک کوشش اپنا انداز ہے۔ جیسا کہ آج کل میں نے بتایا نا کہ وہ دشمن اہل بیت کیا کر رہے ہیں، کبھی راویوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی اپنے ہی راویوں پر، کبھی ہمارے راویوں پر، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کی ہے میں نہیں مانتا ہوں، یہ شیعہ کی ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ بھائی شیعہ ہونا، کم از کم آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، صحابی رسول تو مانتے ہیں، جو انہیں مانتے ہیں ان کی وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اگر وہ دو تین حضرات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط ہو گئے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی چونکہ یہ راوی جو ہے یہ اس مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، پتہ نہیں اب میں ان چار مذاہب میں سے کس کا نام لوں، شافعی کا نام لوں، حنفی کا نام لوں، مالکی کا نام لوں، حنبلی کا نام لوں، کس کا نام لوں، کہ یہ کس کے مطابق ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے، معیار یہ نہیں ہے کہ کس مسلک پر ہے، معیار یہ ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ آیا وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے تو آمنا و صدقنا، ہم مان لیتے ہیں، جو کتاب اللہ کے مطابق ہوگا مان لیں گے، جو کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری تک کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو کتاب اللہ کے مخالف ہو یا اس سے متصادم و ٹکراتی ہو۔ ہمارے کسی امام نے فقہ بھی ایسی بیان نہیں کی ہے کہ جو فقہی احکام ان کے مطابقت نہ رکھتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں تو بہت اختلاف۔ لہذا
بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے مطابق ہے. اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ حصر، معذرت چاہتا ہوں، یہ وہم راکعون، یہ جملہ مستانفہ یعنی نیا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ حالیہ ہے، حال کو بیان کر رہا ہے. وہم راک، درا حال ہے کہ وہ، یعنی اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ مومن ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں درا حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. سبھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی مولائے کائنات کے بارے میں کہ جو یؤتونا سے حال ہے یہ وہم راکعون، اس حالت میں انہوں نے رکوع میں زکوٰۃ دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے، یہ اصل میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ خدا نخواستہ کوئی منصب اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے یہ عمل کیا، بلکہ نشاندہی کی جا رہی تھی، نشانی بتائی جا رہی تھی کہ ولی وہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، نہ یہ کہ یہ کرنے سے ولایت ملی ہے. جیسا کہ مشہور ہے کہ بعض حضرات وہاں، جو میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ایسے ہی کوئی عمل کر لیں اور انہوں نے یہ عمل کیا. بعض کہتے ہیں کہ 2 یا 4 یا 40 تک بھی میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جا کے انگوٹھیاں دیں، کسی سے کہا تم آ جانا، وہ آ گئے اور اشارہ کرنا، تم میں اشارہ کروں گا، تم مانگنا، میں اشارہ کروں گا، اور انگوٹھی تو اتار لینا. اور پھر وہ آ کے حضور کے پاس بیٹھتے، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتے رہتے مگر آیت نہیں اترتی. جب کافی دفعہ ایسا ہوا تو آپس میں باتیں کرنے لگے تو کسی سمجھدار آدمی نے، بڑا سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ ولایت کی آیتیں انگوٹھیاں دینے سے نہیں اترتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی دینے والے کی پہچان کروائی گئی ہے کہ یہ ولی ہے، وہی ولایت کہ جو اولا بالتصرف، یعنی اس کی اطاعت واجب ہے، اس کا حکم ماننا ضروری ہے، اس کی بات پر عمل کرنا لازم ہے، اس کے لیے ہے یہ. تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے جلد نمبر 1 صفحہ 347 پر بھی یہی لکھا ہے کہ یہ اختصاص ولایت کے لیے یہ آیت اتری ہے، اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ولایت مختص ہے ان کے ساتھ. تو پھر مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد فاصلہ ہو جانا چاہیے ولایتوں میں، خلافتوں میں، حکومتوں میں، اقتدار میں، اختیار میں، اولا بالتصرف ہونے میں فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل، بلا فصل. اب یہاں پر بہت سی ایسی اور بھی تفسیریں موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کون ہیں؟ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. جیسا کہ خطیب خوارزمی نے لکھا ہے کہ عن ابن عباس قال تصدق علی بحالۃ وهو راکع فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں علیہ وسلم لکھا ہوا ہے چونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ آل نہیں لکھتے ہیں. علیہ وسلم للسائل من اعطاک ھذا الخاتم قال ذاک من اعطاک ھذا الخاتم. پیغمبر اکرم نے پوچھا اس سے کہ یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ قال ھذا ذاک الراکع، اشارہ کیا کہ وہ جو رکوع کر رہا ہے. فانزل اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ واللہ، اس وقت پھر یہ آیت اتری. اب یہاں پر طبرانی نے